کے نیوز نے بلدیاتی انتخابات کے سلسلے میں شروع کیا ہے پروگرام الیکشن 2022، جس میں مختلف وارڈوں میں سے حالیہ بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواران کا بلدیاتی انتخابی منشور اور ان کے متعلق جانکاری حاصل کی جا سکتی ہے۔ ہمارے آج کے پروگرام الیکشن 2022 میں میزبان عمران ایوب کے ساتھ موجود ہیں میونسپل کونسلر کی وارڈ نمبر 10 کھڑک سے آزاد امیدوار سردار راشد افراز۔ راشد بھائی، سب سے پہلے تو آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ اپنا تعارف، یعنی آپ کی تعلیم کے حوالے سے اور سیاست کے حوالے سے، گو کہ آپ ایک سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن آپ نے سیاست میں عملی طور پہ قدم رکھا اور کیسے رکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ عمران صاحب آپ کا، آپ کے چینل کا۔ آپ نے ہمیں موقع فراہم کیا کہ ہم آپ کے توسط سے اپنی بات جو ہے وہ عوام علاقہ تک پہنچا سکیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے میرے بارے میں پوچھا ہے جو ذاتی، تو جیسے کہ آپ نے تعارف کروایا لوگوں سے، تو کوالیفیکیشن میں نے ماسٹرز کیا ہے مظفر آباد آزاد جموں کشمیر یونیورسٹی سے۔ ماشاءاللہ۔ اور سیاست میں عملی تو آپ کہہ سکتے ہیں میں اسٹوڈنٹ لائف سے تھا الحمدللہ۔ میں یہاں پوسٹ گریجویٹ کالج میں سینئر نائب صدر تھا مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا۔ پھر میں مظفر آباد جامعہ کشمیر میں، جو کہ سب سے بڑا ہمارا ادارہ ہے اسٹوڈنٹس کا، اس میں مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا پریزیڈنٹ رہا ہوں 2007-08 میں۔ ماشاءاللہ۔ تو اس کے بعد تو آپ کے سامنے یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، پھر کچھ عرصہ میں باسلسلہ روزگار بیرون ملک بھی مقیم رہا۔ ٹھیک، تو کاروبار بھی آپ نے جاری رکھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ راولاکوٹ سٹی میں بھی آپ نے ایک پلیس پرچیز کی، اس کو بھی پلازا بنا رہے ہیں۔ ابھی جو آپ اس وقت اس پالیٹکس میں آئے ہیں، جو بلدیاتی انتخابات ایک لمبے عرصے کے بعد 31 سال کے بعد یہاں پہ ہونے جا رہے ہیں، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ابھی کیونکہ کچھ حالات ایسے بھی ہیں، گم کی صورت ہے کہ کل یہ نہ ہو کہ کہیں انتخابات آپ کے مؤخر ہو جائیں یا ملتوی ہو جائیں، کچھ مخمسے کا شکار ہے عوام بھی، اور میں سمجھتا ہوں آپ ایک اچھے سیاسی کارکن ہیں، آپ کے پاس کچھ ہیں بہتر اس کی سوچ بھی ہوگی اور کوئی معاملات بھی ہوں گے، تو کیا دیکھتے ہیں آپ اس طرح سے؟ اصل میں دیکھیں، یہ ایک بڑا آپ نے، میں سمجھتا ہوں کہ پہلا سوال جو کیا ہے، تو یہ میرے جو دل کی آواز تھی وہ آپ نے مجھ سے پوچھی ہے۔ جی، یہ ایک میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہمارے لوگوں کے ساتھ ایک کلب بیٹھا ہوا ہے ایلیٹ کلاس کا، جو 30-31 سال سے وہ حقوق سلب کر کے، جو آپ کے میرے ہر عام لوور مڈل کلاس لوگوں کا جو حق تھا کہ ان کو ٹوٹی، کھمبا، پائپ، سڑک ان کے گھر پر، ان کی دہلیز پر ان کو پہنچائی جائے۔ یہ بالکل صحیح، بنیادی قانونی حق ہے ہر شہری کا۔ اب آپ دیکھیں، میری تو شعوری عمر سے پہلے، آپ کو شاید یاد ہو انتخابات کا، مجھے تو کوئی یاد نہیں ہے کہ بلدیاتی انتخابات کب ہوئے تھے، آخری دفعہ جب ہوئے تھے۔ 32 سالوں سے ایک آئینی پروسیس کو روکا ہوا ہے۔ کس نے روکا ہوا ہے؟ جو مقتدرہ، ہم یہاں سے انتخابات میں نعرے مار کے زندہ باد مرد آباد ان کو بھیج دیتے ہیں ہر بار اسمبلی میں، اور وہ آ کے جا کے بیٹھ جاتے ہیں کس کے اوپر؟ اقتدار کے اوپر، اور ٹوٹی بورنگ، سڑک، پائپ، یہ چیزیں لوگوں کو، جی ہمارے پاس آئیں، آپ ہمارے دفتروں کے چکر کاٹیں، ہم نے جو آگے فرنٹ میں ہم رکھے ہوئے ہیں ان کے چکر کاٹیں، تو پھر ہم آپ کو جی ٹوٹی بھی دیں گے، بورنگ بھی دیں گے، اسکیم بھی دیں گے، سڑک بھی دیں گے، اور اس میں سے پھر کمیشن بھی کھائیں گے، اور ہماری سیاست بھی چلے گی، روزگار بھی چلے گا۔ یہ جو آپ نے بات کی، یہ دھندا ہے، یہ وہ دھندا ہے جس کو 32 سالوں سے ان لوگوں نے، جو آج مظفر آباد کے عوام میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی اولادیں وہاں پہ پہنچ گئی ہیں، مظفر آباد کے اندر اسمبلی میں پہنچ گئی ہیں، لیکن آپ اور میں جہاں سے تھے اس سے بھی پیچھے چلے گئے۔ آپ کا، میرا، ہمارا کوئی بھائی بیٹا آج تک آگے کیوں نہیں جا سکا؟ فلاں چودھری صاحب کے بیٹا وہ ممبر اسمبلی بن گیا، فلاں راجہ صاحب بن گئے، فلاں سردار صاحب کے پوتے پڑ پوتے بن گئے، جی لیکن آپ اور میں نہیں بن سکتے، ہم نہیں جا سکتے، ہمارے اوپر پابندی ہے، یہ کونسلر نہیں بن سکتے جی،
یہ ہمارے سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں یہ لوگ جی، جا کے سپریم کورٹ سے مانگتے ہیں جی ہمیں آپ ریلیف دے دیں، بلدیاتی انتخابات نہیں کروا سکتے، یہ نہیں. اس میں سب لوگ ملے ہوئے ہیں. میں آپ سے سچی بات کہتا ہوں. چلو ایکسیپشنز آر آلویز دیئر، میں بات نہیں کرتا ہوں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نہیں بھی ہوں گے، لیکن 98% جو منتخب لوگ ہیں اور جو یہ ایک سیاسی کلب ہے جس کو میں کہتا ہوں، ایلیٹ کلب ہے جو یہ جو لوگوں کا کلب ہے، یہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ وزیر اعظم بننا ہے تو آپ نے اور ہم نے آپس میں مل کے بننا ہے، ہماری اولادوں میں سے کسی نے بننا ہے، ممبر اسمبلی، منسٹر، جو کچھ بھی بننا ہے، ہاں موسٹ سینئر اور جو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کو ہم نے، اور 32 سالوں سے ایک آئینی پروسیس کو روک کے انہوں نے، اور یہ انتہائی افسوسناک ہے. میں آپ کو یہ کہتا چلوں کہ اس انتخابات کو یہاں تک لانے کے لیے بھی ہم نے بڑی یہ الحمدللہ میں کریڈٹ لینا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے. یہ جو پچھلی دفعہ انہوں نے اٹیمپٹ کی ہے، جو کچھ 2 مہینے پہلے کہ سپریم کورٹ میں یہ گئے ہیں، یہ راولہ کوٹ سے ہم لوگوں نے، ہم 10-15 لوگ تھے جو امیدواران، ہم نے یہاں پر، آپ کو یاد ہو اگر تو، یہ کچہری میں ہم نے ایک روڈ بلاک کر کے ہم نے چھوٹا سا اپنا ایک ٹوکن احتجاج جو ہے وہ نوٹ کروایا. آپ صحافیوں نے اور سوشل میڈیا کی توسط سے اس کو اچھی کوریج ملی پورے آزاد کشمیر میں. دوسرے دن آپ نے دیکھا مظفر آباد بھی احتجاج ہوا، کوٹلی میں بھی احتجاج ہوا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو انہوں نے قرارداد بنائی ہوئی تھی اور جو یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم آئینی یا کوئی ترمیم کر کے تو اس کو آگے لے کر جائیں گے اور الیکشن کمیشن سے یہ اختیار حاصل کر کے، تو وہ ایک پوری، آپ کو پتہ ہے، ایک پورا پلان تیار تھا. جب ہم نے ریئیکشن دیا کہ ہم تو ان لوگوں کو ہلکے میں نہیں داخل ہونے دیں گے جو اس عمل کا حصہ بنیں گے. جب سب لوگوں نے ریئیکشن دی، انہوں نے سوچا کہ کل ہمیں سڑکوں میں عوام روکیں گے اور ہمیں سخت رد عمل کا انہوں نے جا کے سپریم کورٹ سے جو ہے وہ آگے جا کے راستہ مانگا. ہم شکر گزار ہیں چیف جسٹس صاحب کے، انہوں نے بڑا واضح سٹینڈ لیا اور اپنی آئینی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے انہوں نے حکومت کو، الیکشن کمیشن کو، سب کو پابند کیا ہے کہ 27 نومبر سے پہلے الیکشن کا انعقاد ہر صورت میں ممکن بنایا جائے. اور ہم آج بھی چیف جسٹس سے ہی اس چیز کی امید رکھتے ہیں کہ وہ اس کو ممکن کروائیں گے اور ہر صورت اپنے حکم پر عمل درآمد کروائیں گے. بہت اچھی بات. میں یہ اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور جاننا چاہوں گا کہ دیکھیں، اقتدار اگر نچلی سطح پہ منتقل ہوتا ہے تو یہ ٹوٹی کھمبے والی سیاست جو ہے وہ نچلی سطح پر منتقل ہو جاتی ہے اور عوام کو اس کا حق دہلیز پہ ملتا ہے. اس بات کے دعوے دار ساری جماعتیں ہیں. آپ بھی اس وقت بھی ایک جماعت سے، بلکہ حکومتی جماعت سے تعلق رکھتے ہوئے آزاد امیدوار کی حیثیت سے کھڑے ہیں. اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ دیکھیں جی، یہ بڑی بات جو کلیئر کرنا بڑی ضروری ہے، یہ بات کہ ہم نے آپ کے ساتھ ایک پہلے میں نے یہ کہا کہ یہ ایک ایلیٹ لوگوں کا ایک کلب ہے. اب بدقسمتی یہ ہے کہ جو جماعت اس وقت آزاد کشمیر میں برسر اقتدار ہے، اس جماعت کا اور اس حکومت کا جو اختیار ہے اور اقتدار ہے ایک ایسے شخص کے حوالے کر دیا گیا ہے جس کی نہ کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے، نہ آپ نے کبھی اسٹوڈنٹ لائف میں کبھی ان کو دیکھا ہو، شاید آپ کے ہم عمر ہوں، آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ یہ فلاں صاحب جو اس وقت میں کون سی اسٹوڈنٹ تنظیم میں تھے، آپ نے کبھی دیکھا ہو اس کے بعد انہوں نے کون سی جگہ. ہاں یہ پیسے کما رہے تھے، کسی کا ہم نہیں اعتراض نہیں کرتے، پیسے کمانا ہر کسی کا حق ہے، ہم بھی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں. تو انہوں نے آ کے پیسے کے زور کے اوپر آزاد کشمیر کی سیاست کے اوپر قبضہ کر لیا. اور ہمارا یہ بڑا واضح سٹینڈ ہے کہ عمران خان صاحب کو دھوکے میں رکھ کے عمران خان صاحب کے کچھ قریبی ساتھیوں نے ان سے یہ فیصلہ کروایا اور سردار عبدالقیوم نیازی کی جگہ پہ، سردار عبدالقیوم نیازی ایک بنیادی جینون سیاسی، آپ بھی جانتے ہیں 40 سال سے ایک آدمی سیاست میں ہے اور آپ ڈسٹرکٹ کونسلر سے وہ آدمی وزیر اعظم تک پہنچا ہے، تو ان کو ہٹا کر پیسے کے زور کے اوپر ان کو جماعت کی صدارت پہلے دی گئی اور اس کے بعد حکومت ان کو دے دی گئی. ایسے میں ہم نے بطور احتجاج، آپ کو پتا ہم سیاست یہاں پر جو ہم ارشد نیازی صاحب کی قیادت میں ہم سیاست کرتے ہیں، ہم نے بطور احتجاج ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس حکومت کے ہوتے ہوئے اور اس پارٹی پریزیڈنٹ کے ہوتے ہوئے ہم آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ کے ہم جائیں گے اور ہم اپنے عوام کی حق اپنی دہلیز پر پہنچائیں گے، ان سے چھین کے لیں گے. یہ وہ لوگ ہیں، میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ چند مہینے پہلے کی بات ہے، آپ لوگوں کے سامنے پریس کلب میں سب میں یہ
पर्ल डेवलपमेंट अथॉरिटी की करप्शन बड़ी खुल के सामने आई खुल के आई। और केसेस नैब में और एंटी करप्शन में आपको पता है, एहतसाब ब्यूरो में सॉरी, वहाँ पर हैं। तो बदकिस्मती ये हुई, बदकिस्मती मैं कहूँगा हम सबकी बदकिस्मती है, करप्शन तो चले मान लिया हो गई, हो गया, हुकूमत वक्त उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सामने आ गई, और जो वज़ीर-ए-आज़म साहब अभी बैठे हुए हैं तो इन्होंने उन्हीं लोगों को, कुछ उनके करीबी रिश्तेदार हैं चूँकि किसी वजह से, तो उनको बचाने के लिए ये किया जी कि अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ये लोगों के साथ हाथ ना छेड़ें जी। और एसएन साहब को कहा गया जी कि ये देखें जी, हाथ हल्का रखें, और ये इस तरह मतलब जब हुकूमती लेवल पर ये बातें हों कि आप करप्ट लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दें और कहें कि जी ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारा अजीज है, आप बस छोड़ें जी, आप अपने काम करें जी, आप इक़्तिदार एंजॉय करें जी, आपको क्या है जी, ये करप्शन के पीछे किस लिए पड़ गए हैं या इन बातों के पीछे, तो ये बदकिस्मती है मैं समझता हूँ। तनवीर इलियास साहब से बड़ी एक उम्मीद की जा सकती थी कि एक वो वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन है, और वो जब आएंगे हुकूमत में तो उनकी ये छोटी छोटी तरजीहात नहीं होंगी कि करप्शन या इन चीज़ों का सहारा देना। आम आदमी ये तवक्को कर सकता था कि वो आदमी शायद एक बड़े लेवल पर, बड़े सतह पर कोई काम करेगा या आज़ाद कश्मीर को आगे, लेकिन वो छोटी छोटी बातों में पड़ गए जी, मेरा रिश्तेदार, उसको नहीं छेड़ना, उसको ये नहीं करना, इनको ये कर दें, उनको वो कर दें, ये बदकिस्मती है। अच्छा, तो अभी आप बल्दियाती इंतखाबात में अल्हम्दुलिल्लाह जैसे सुना कि आप एक मजबूत कैंडिडेट हैं, तो कल अगर खुदा न खास्ता आप हार जाते हैं जी जी, तो उसके बाद जो वोटर आपको वोट तो पड़ेंगे, जी जी, आपके जो वोटरान हैं, जो आपका हल्का है, जो आपका हल्का अहबाब है, बल्कि वार्ड है आपकी, 2 वार्डें हैं बल्कि आपकी, जी जी, बिल्कुल पूरा गाँव है जिसकी आप नुमाइंदगी कर रहे हैं इस वक्त, जी। तो क्या उन लोगों के मसाइल के लिए फिर भी आप उठ खड़े होंगे? देखें, ये तो अभी बल्दियाती इंतखाबात आ गए जी। ये चले, अच्छा हुआ, मैं तो हम इसकी बहुत, लेकिन हमारा तो ये एक वो काम है जो 24 घंटे ये काम रहता ही रहता है। ये तो मतलब मैं हारना जीतना ये तो सब अलग चीज़ें हैं ना। जब खेल में जाता है बंदा या खिलाड़ी तो एक टीम हारती है एक जीतती है, तो वो इंशाल्लाह हमें 1% भी कोई ऐसा चांस नहीं है कि इंतखाबात हारें। आप दुआ करें कि इंतखाबात वक्त पे हो जाएं, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह, फिर आप देंगे। मैं ये कहता हूँ कि हम मुंतखब हों या ना हों, सही, जो लोग हम पर एतमाद करेंगे, जो लोग हमें वोट देंगे, हम उनके हुकूक का हर फोरम के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अव्वल तो इंशाल्लाह कोई ऐसा चांस नहीं है, अल्लाह ना करे कोई ऐसी बात हो, लेकिन बहरहाल जो भी एक गेम है, खेल है, उसका हिस्सा है हार और जीत। तो आपने कहा कि अगर आप ना मुंतखब हुए, मैं कह रहा हूँ कि आप पहले ये पूछना चाहिए कि अगर मुंतखब होते हैं तो आपका क्या प्लान है, आपने अपनी वार्ड के गांव के लोगों के लिए ये तो बाद का सवाल है, पहले मैं ये पूछना चाह रहा था। नहीं, ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है कि हारे या जीते, अवाम में हमने रहना है, हमारा काम यही है। हमने 24 घंटे यही अवाम की खिदमत, आपको पता है कि ये 24 घंटे का ये 24 घंटे आपका भी काम है, आप भी खिदमत में लगे हुए हैं। अरशद न्याज़ी साहब तो आपके बड़े भाई हैं, आपके बड़े भाई हैं, वो तो एक जमाने से ऐसा ही है, वो तो सियासत में मौजूद हैं और लोगों की सरबराही में हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। जी जी, वो लोगों की खिदमत भरपूर कर रहे हैं। हमारा अपना पैनल है आज़ाद हैसियत में, और आप भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं इंशाल्लाह। तो क्या देखते हैं कि कल ये इक़्तिदार जो है ये वाकई निचली सतह पे मुंतकिल होगा या इसके पीछे फिर वजीरों मशीरों की देखें जो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। मैंने जो मेरे पास एक मसवदा नहीं बल्कि कॉपी है कि इसकी जो एक्ट है 1990 का, वो जो मैंने स्टडी किया है उसमें तो सच्ची बात यह है कि उस एक्ट में तो बल्दियाती उम्मीदवारों को या जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं उनको तो इख्तियारात ही नहीं दिए गए, सब कुछ हुकूमत के पास है। लेकिन हम जो कुछ भी है हम उस बहस में अभी नहीं पढ़ना चाह रहे। हम ये कह रहे हैं कि वो एक बुनियादी प्रोसेस है जो जमहूरियत का, किसी डेमोक्रेटिक माशरे का, किसी डेमोक्रेसी का बुनियादी जुज जो है वो बल्दियाती इदारे, बल्दियाती नुमाइंदे, ये होना चाहिए। ये प्रोसेस एक दफ़ा हो जाए, ये मैं आपको कहता हूँ कि अपना हक हम ले लेंगे। अपना हक हम किसी को नहीं देंगे, ये बात खत्म हो जाएगी। उसके बाद आप तो कह रहे हैं मुंतखब नुमाइंदगान को,
آپ میں تو یہ رو رہا ہوں منتخب نمائندگان تو پھر بھی کوئی حیثیت ہے, یہاں پر ان لوگوں کو فنڈز دے رہی ہیں حکومتیں جن کو عوام نے مسترد کر دیا. وہ لوگ 2-3 کروڑ روپیہ فنڈز تقسیم کرتے ہیں. آپ لے لیں جی, آپ سڑک لے لیں, آپ کنواں لے لیں, اور اسی میں سے آپ کو پتا ہے کیا کیا بزنس ہو رہے ہیں, کیا کیا دھندے ہو رہے ہیں. دکانوں کے ساتھ ٹھیکے ہیں جی, پائپ وہاں سے لینا ہے آپ نے, وہ سیمنٹ وہاں سے لینا ہے جی, فلاں ہر جگہ سے کمیشن خوری کا ایک دھندا چلا ہوا ہے. بالکل صحیح. ہم نے اس دھندے کو ختم کروانا ہے. آپ دعا کریں انشاءاللہ. کل ہم انشاءاللہ ایک پریس کانفرنس بھی کریں گے یہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے. ہم امیدواران ایک پروگرام آج کر رہے ہیں انشاءاللہ. کل ہم آپ کو تکلیف دیں گے پریس کلب میں, تو اس میں ہم اپنا بڑا واضح موقف رکھیں گے عوام کے سامنے کہ بلدیاتی انتخابات کیوں اپنے وقت پر ہونا ضروری ہیں, اور کیا کیا خرابیاں 30 سالوں سے عوام کو پتہ ہی نہیں ہے جی کہ ہمارا اصل حق جو ہے وہ کون ہے, کیا حق ہے ہمارا, اور کون ہے جو ہمیں حق اپنی دہلیز تک پہنچائے گا, اور کون ہے جو اس کو غصب کر رہا ہے. اتنا ظلم آپ دیکھیں, 32 سالوں سے وزیر اعظم منتخب ہو رہا ہے, اسمبلی بن رہی ہیں. آزاد کشمیر کے اندر ایک جمہوری پروسیس بہت احسن انداز میں گزشتہ 30-35 سال سے چل رہا ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, بالکل ایسا. پاکستان میں بہت ساری رکاوٹیں آئیں, بہت سارے ماشاءاللہ اور بیچ اس طرح کے معاملات بھی آئے, لیکن آزاد کشمیر کا ڈیموکریٹک پروسیس متاثر نہیں ہوا. لیکن آپ دیکھیں انہی لوگوں نے وہ ایک بنیادی جمہوری عمل کو روک کے 30-32 سالوں سے, ایسا ہی ہے کہ جیسے آزاد کشمیر کے اندر آپ 30 سالوں سے انتخابات نہ ہوں, اسمبلی میں ممبران نہ بنے, وزیر اعظم نہ بنے, منسٹر نہ بنے, اور ایک ایڈمنسٹریٹر کو ہر 2-3 سال بعد وفاقی حکومت بٹھا دے کہ جی آپ آزاد کشمیر کے معاملات کو دیکھتے رہیں. اگر اپنے لیے ان کو یہ بات قبول نہیں ہے, اور ہمارے لیے ان کے لیے یہ ہے جی کہ ٹھیک ہے ایڈمنسٹریٹر بٹھا دیں گے جی, یہاں پہ چیئرمین بٹھا دیں گے, اور یا جو اپنے نمائندگان ہیں الیکشن لڑ رہے تھے جو ہار گئے جیت گئے ان کے حوالے کام کر دیں گے. یہ بالکل ایسے ہی ہے. تو راشد صاحب میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس وقت الیکشن مہم پہ ہیں, آپ کا قیمتی وقت ہے. میں نے بھی آپ کا وقت اس وقت ضائع ہی کر رہا ہوں ایک حساب سے, لیکن آپ اپنے ووٹران سپورٹران اور اس عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں دیکھیں جی آپ کے توسط سے 1-2 باتیں اپنی عوام سے لوگوں سے کہنا بہت ضروری سمجھتا ہوں. جی. سب سے پہلے عمران صاحب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو میں سمجھ رہا ہوں, اور یہ پہلا پروسیس ہے, اس میں ہمیں لوگوں میں ایک آگہی پیدا کرنی ہے, ایک شعور پیدا کرنا ہے کہ بنیادی انتخابات کس لیے ہیں, اور ان کے لوگوں میں ہم لوگوں میں جا رہے ہیں. لوگوں میں سیاستدانوں کے خلاف, اس سیاسی عمل کے خلاف ایک رد عمل ہے, ایک نفرت آپ کو نظر آئے گی کہ جی یہ تو ہر بار آتے ہیں جی, جھوٹ بولتے ہیں چلے جاتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں چلے جاتے ہیں. جی ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. اور یہ خاص کر میں نے دیکھا جی ہمارے علاقے کی خواتین میں ایک سخت رد عمل ہے. اس کی وجہ کیا آپ وہ دیکھیں, سب سے زیادہ سفر کرتی ہیں جو ہماری خواتین ہیں, جو ان کو ہمارے, میں اپنے گاؤں کھڑک کی آپ کو بات کر رہا ہوں کہ آج بھی جو خاص کر اوپر جو ہمارا ڈنہ اور جو اوپر کا علاقہ ہے وہاں پر اتنے مسائل ہیں کہ سڑک نہیں ہے وہاں پہ, اور آپ کو وہاں پہ جا کے لگے گا کہ آپ کون سے ریموٹ ایریا میں آ گئے ہیں, یہ کھڑک کا حصہ ہی نہیں لگ رہے کہ یہ شہر کے ساتھ پہلا امیجیٹ گاؤں ہمارا ہے. اور وہاں پر آپ جائیں گے آپ حیران ہو جائیں گے, آج بھی وہاں پر کسی گھر میں پانی نہیں ہے, سڑک نہیں ہے, ہاسپٹل تو وہاں پر اوپر ڈسپنسری ہے ہی نہیں, اسکول نہیں ہے وہاں پہ. میں بڑا حیران ہوں, پورا ڈننے کا علاقے میں وہاں پہ خواتین کے لیے اور چھوٹے بچوں کے لیے ہمیں لوگوں نے کہا جی کہ ہمیں ایک بچے کو اگر ہم راولہ کوٹ بھیجتے ہیں یہاں سے تو ایک بچے کا ہمارا خرچ جو ہے 10,000 روپے آتا ہے, گاڑی کا کرایہ, بالکل آتا ہے, فیس, اس کا خرچہ. جب جس بندے کے آپ مجھے بتائیں 3 یا 4 بچے ہیں, وہ مہینے کا 30-40 ہزار غریب دیہڑی دار آدمی کہاں سے صرف اس کو تعلیم دینے کے لیے لگائے گا. اور ہمارے یہ پہلے گاؤں کی یہ حالت ہے اگر, تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کھائی جلا اور وہاں پر کیا حالت ہوگی. کیا میں سب سے پہلے لوگوں سے یہ درخواست کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بلدیاتی انتخابات آپ کے یہ جو بنیادی مسائل ہیں یہ ان کے حل کے لیے ہے. بالکل کہ آپ کو آپ کے گھر کے نزدیک ڈسپنسری ملنی چاہیے, آپ کو اپنے گھر کے نزدیک سکول ملنا چاہیے, یہ آپ کا حق ہے. آپ ایک دودھ کا پیکٹ خریدتے ہیں, اس پہ آپ گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں. یہ ٹیکس اسی لیے آپ دیتے ہیں کہ آپ کو گورنمنٹ سہولت فراہم کرے گی, اور سہولیات کون فراہم کرے گا؟ ایک نوسر بازوں کا ٹولہ اوپر بیٹھا ہوا ہے اور خود کھا کے اللہ فیصلہ. سب سے پہلے میرا لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ دیکھیں کون آپ کے مسائل سب سے پہلے سب سے زیادہ ہے, آپ کے مسائل کو سمجھ کون سکتا ہے, جو آپ میں رہتا ہو, جو آپ کی کلاس کا آدمی ہو, جو آپ کے ہی طرز زندگی سے ہو, اس کو پتا ہے کہ کیا کون سے مسائل ہیں لوگوں کو. اب جو لوگ اسلام آباد میں رہتے ہیں
جو 5 سال بعد آ کے الیکشن لڑ کے باپ دادا کے نام پہ، بڑے وڈیروں کے نام پہ، یا کسی آپ کو پتہ ہے یہاں پہ کیا سسٹم چل رہا ہے، تو جو عوام میں رہتے ہیں ان کو. اور دوسری بات کہ جو جہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، میں کسی کو نام نہیں لینا چاہتا ہوں، میں نے آپ سے کہا کہ ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ الیکشن ہوں، لیکن اکثریت نہیں چاہتی ہے. میں یہ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بہترین امیدواروں کا چناؤ کریں اور کوشش کریں کہ آزاد امیدواروں کو جو اپنی رائے رکھتے ہوں، جو کسی پارٹی کی رائے کے تابع نہ ہوں، ان لوگوں کو آپ کریں کہ تاکہ منتخب کریں، آگے بھیجیں، تاکہ وہ اپنی رائے اور آپ کی آواز جو ہے وہ عواموں تک پہنچا سکیں. جی تو ناظرین، ہمارے ساتھ تھے راشد افراد صاحب. یہ وارڈ نمبر 10 میونسپل کارپوریشن سے امیدوار ہیں اور ان کے خیالات آپ نے جانے، ان کی باتیں سنی، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اجازت دیجئے، پھر ملتے ہیں ایک نئے امیدوار کے ساتھ. اللہ حافظ، اللہ نگہبان. دیکھتے رہیے IAK نیوز.